بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی تعارفی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان قانونی پیچیدگیوں میں پھنسنے سے پہلے ایسی باتوں سے آگاہ کر سکوں تاکہ آپ کو اگر کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس سے پہلے سے آگاہ ہوں اور ان کا جو قانونی مسائل ہیں اس میں غلطیوں سے بچ سکیں۔ اب اسی طرح اب یہ ہے کہ یہ جو ایک فرد جمع بندی ہے جو آپ رجسٹری کروانا چاہ رہے ہیں یا اپنے پراپرٹی سے متعلق کوئی ریکارڈ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی جائیداد فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس کی ملکیت یا اس کی فرد جمع بندی ہونی چاہیے، جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس جگہ کے مالک ہیں، جس میں ساری آپ کی ملکیت کا یعنی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے، رقبے کی تفصیل بھی ہوتی ہے اور آپ کا نام وغیرہ سارا تفصیل سے لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ موسٹلی یہ جو مینول پروسیجر کے تحت جاری ہوتی ہے، یہ پٹواری جاری کرتا ہے۔ اب کچھ چکوک ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کمپیوٹرائز سینٹر بن گیا ہے جہاں سے آپ کو کمپیوٹرائز فرد بھی جاری ہوتی ہے، لیکن وہ تو ایک کمپیوٹرائز پروسیجر ہوتا ہے، اس میں غلطیوں کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن جو اب میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جو پٹواری لوگ ہیں، یہ جب فرد جمع بندی بناتے ہیں یا پرفارما بناتے ہیں، پرفارمے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ تحریر ہو کہ یہ رقبہ تعمیر شدہ ہے، خالی ہے، زرعی ہے، صنعتی ہے، یا کوئی بھی مطلب اس کی جو نیچر ہے وہ اس کے پرفارما میں فرد کے ساتھ دی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ فروخت کرنے کا پورا رجسٹری کا مکمل پروسیجر کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس آپ کے رقبے کی پوری تفصیل کے ساتھ ساتھ اس کی نیچر، اس کی جو حدود اربع ہے اور وہ کس نوعیت کی جگہ ہے، تعمیر شدہ ہے، خالی ہے، سکنی ہے، زرعی ہے، انڈسٹریل ہے، یہ سب اس کے ساتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے آن ریکارڈ۔ تو یہ جب آپ فرد لینے پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ سب سے اہم اس میں سے یہ ہے کہ پٹواری لوگ جو کہ بارہا ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ چونکہ یہ ہاتھ سے قلم سے بناتے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ آج کل آ رہی ہے جو کہ یہ پٹواری لوگ جان بوجھ کے اس میں بہت ساری چیزوں کی غلطیاں کر دیتے ہیں، نمبر کی غلطی کر دیتے ہیں، جیسے خسرہ نمبر ہے، قلعہ نمبر ہے، مربع نمبر ہے، یا پھر سم ٹائم آپ کے جو نام میں بھی یہ یعنی نا تھوڑی سی غلطی ایسی کر دیتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ جیسے آپ کا نام محمد علی ہے تو یہ علی محمد لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ فرد جمع بندی کی ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں خاکہ، اس میں یہ کھیوت نمبر ہے، کھتونی نمبر ہے، اس میں یہ ملکیت کا نام ہے، مالک کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد پراپرٹی کی پوری تفصیل ہوتی ہے اور یہاں مربع نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں اوپر چک نمبر لکھا ہوتا ہے جہاں کی یہ جگہ ہے۔ تو یہاں پٹواری کے اسٹیمپ لگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے سائن ہوتے ہیں اور ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوتی ہے۔ تو جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہاں یہ کھیوٹ نمبر لکھیں یا کھتونی نمبر لکھیں، جو آپ نے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس میں ان کو آپ نے ری کنفرم کرنا ہے کہ جو آپ کے رقبے کی تفصیل ہے یا کھیوٹ کھتونی ہے وہ سیم ہونی چاہیے۔ جیسے 552 ہے تو یہ 255 لکھ دیں گے، جیسے 778 ہے تو یہ یعنی 877 لکھ دیں گے، یا ادھر کا جو ڈیجٹ ہے ادھر کر دیں گے، تو جس کا فوری طور پہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ جیسے روٹین میں آپ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سب کو ٹھیک ہی لکھا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروسیجر میں جاتے ہیں، اپنی رجسٹری کروانے کے تحت جاتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں رجسٹری تیار ہو جاتی ہے، بیان کے لیے آپ لین دین کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس وقت جب یہ فرد چیک ہوتی ہے تو اس کے تحت اس وقت پھر وہ غلطی نکلتی ہے جب وہ آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا نام تو یہاں علی محمد لکھا ہوا ہے، آپ کا شناختی کارڈ تو محمد علی کا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میرا نام تو محمد علی ہے تو یہاں علی محمد کیسے لکھ لیا، یہ تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔
یا مثال کے طور پہ کھیوت نمبر آپ کے رقبے میں 230 ہے تو یہاں 320 لکھا ہوگا، تو آپ کو ملتا جلتا ایسی غلطی کریں گے جو فوری طور پہ آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، لیکن جب آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کا لین دین بھی نزدیک پہنچتا ہے، بیانوں کا ٹائم آ جاتا ہے، رجسٹری کی کمپلیشن کا ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت جب یہ چیز آپ کے علم میں آتی ہے تو پھر آپ پٹواری کے پاس دوبارہ بھاگتے ہیں، تو پٹواری کہتا ہے جی کہ یہ تو لمبا پروسیجر ہے، آپ کو تو یہ کرنا پڑے گا، اس تحصیلدار کو اپلیکیشن دینی، حالانکہ یہ غلطی اسی کی اپنی ہے، اسی کے قلم کی غلطی ہے، اور اس غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ آپ کو لہت و لال کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جب آپ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ اس کو فوری طور پہ وہ صحیح کر کے آپ کو وہ نہیں جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا اس لیے یہ لوگ جان کے غلطی کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں، جا کے اپنی فرد لینے کے لیے جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب وہ فرد تیار کر رہا ہو اس وقت بھی دھیان رکھیں، نام لکھنے میں غلطی کر رہا ہو تو اسی وقت دیکھیں۔ اگر آپ کو فرد تیار کر کے اس نے دے دی ہے تو آپ نے اس کے آفس سے، پٹواری کے آفس سے اس وقت تک باہر نہیں آنا جب تک آپ نے اس کے سارے نمبران، کھیوٹ نمبر، کھتونی نمبر، مربع نمبر اور رقبے کی تفصیل اور اپنا نام اور سارا کھاتے وغیرہ مکمل تسلی سے چیک نہیں کر لیے۔ اگر وہ کسی اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس ملتا جلتا ہے تو آپ اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیے، تاکہ اگر وہ غلطی ہے تو اس کو فوراً کہیے کہ بھائی میرے اس کو ابھی ٹھیک کر کے دو، یہ تم نے غلط لکھا ہے، تو یہ اسی وقت بڑے آرام سے درست ہو بھی سکتا ہے بغیر کسی مطالبے کے، کیونکہ آپ نے ابھی اس کو کہیں یوٹیلائز نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسی وقت اس کو اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ فوری درست کر دیتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی فرد تیار کر رہا ہے اول تو اس وقت دھیان کریں، اگر وہ تیار کر لیتا ہے تو پھر اسی کے دفتر میں اس کو بار بار پڑھیں، تاکہ کوئی غلطی جو بعد میں ہوگی اس کے پھر یا تو آپ کو 10-20 ہزار روپیہ دینا پڑے گا، یا پھر آپ کا لمبا پروسیجر اور آپ کا جو ڈیل ہوتی ہے، سودا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، وہ بھی کافی لٹک جاتا ہے یا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کامن غلطی، کامن جو مسئلہ ہے جو سائلان کے ساتھ پیش آتا ہے، خاص طور پہ ان سائلان کے ساتھ جو مینولی فرد لیتے ہیں پٹواری سے، جو ہاتھ سے جاری کرتا ہے لکھ کے، تو اس سے جو لوگ بعد میں جب موقع آتا ہے، جب وہ دھیان کرتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو غلطی کر گیا ہے، حالانکہ وہ جان کے کرتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس سے یعنی بے احتیاطی سے یا بے دھیانی سے ایسا ہو گیا، وہ خود بخود جان بوجھ کے کرتا ہے تاکہ آپ کہیں پھنسے اور بعد میں اس کے پاس آئیں اور وہ پیسے لے کے اس کی درستی کرے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ اسی طرح پرفارما ہے جس پہ رقبے کی ساری نیچر اور اس کی تعمیر شدہ یا خالی ہے یا کیا ہے، مالک ہے، مالک کی تفصیل ہوتی ہے، پھر اس کی انڈسٹریل یا پھر زرعی زمین ہے، یہ جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر بھی تفصیل سے آتی ہے۔ یہ دونوں کو ملا کے پھر آپ رجسٹری کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ فرد لینے جائیں، فرد کے تیاری کے دوران آپ خاص طور پہ دھیان رکھیے پٹواری جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، تاکہ بعد میں اس کو خرچہ ملے اور وہ اس کو درست کرے۔ اس جان بوجھ کے غلطی سے بچنے کے لیے آپ نے اس کی اسی وقت غلطی پہ دھیان رکھنا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے تو اسی موقع پہ اس کو درست کروا لینا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو موقع پہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور یا پھر اس کو جا کے منتیں کرنی پڑیں، بعد میں پھر اس کو پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ تو آپ کائنڈلی اس چیز کا موقع پہ دھیان رکھیے۔ یہ عام غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگ اس میں بہت ذلیل و خوار ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو موقع پہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی فرد لینے جائے پٹواری کے پاس بیٹھے اور دھیان سے بنوائے، دیکھے، جانچے، اس کو باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ، ریکارڈ کے ساتھ میچ کرے، اگر وہ درست پائے تو پھر وہ باہر لے کے آ جائے اور اپنے پروسیجر میں جائے۔ اگر وہاں کو غلطی پکڑے تو اسی وقت اس کو درست کروا لے، تاکہ بعد کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔